السلام علیکم. پروگرام صحافی میں متی اللہ جان اور صحافی کے ساتھ آج موجود ہیں ایک بڑے سیاسی اور پاکستان کی سیاسی تاریخ کی ایک بڑی علامت ہر لحاظ سے، جناب اعجاز الحق جو رکن قومی اسمبلی ہیں، سربراہ مسلم لیگ ضیاء الحق ہیں. اور اس بات کو کہنے میں کوئی آر نہیں کہ ہماری پاکستان کی سیاست میں جو وراثتی سیاست ہے، موروثی سیاست ہے، اس میں اگر طرف ذوالفقار علی بھٹو آج تک زندہ ہے اور ذوالفقار علی بھٹو کے نام پہ بے نظیر بھٹو زندہ رہیں اور پھر بلاول بھٹو زندہ رہے، تو پھر پاکستان کی سیاست میں جنرل ضیاء الحق بھی زندہ ہیں. اور آج ہمارے خاص مہمان جنرل ضیاء الحق جو کہ ایک فوجی حکمران رہے، ان کے فرزند جناب اعجاز الحق جو نہ صرف یہ کہ آج ایک معروف سیاستدان ہیں بلکہ مسلم لیگ ضیاء الحق کے نام سے سیاسی جماعت کے سربراہ بھی ہیں، جو قومی اسمبلی کے رکن ہیں اور اسی سیاسی جماعت کے ایک رکن پنجاب اسمبلی کے بھی ہیں جو بہاول نگر سے PP 241 سے منتخب ہوئے ہیں. ان کا نام ہے غلام مرتضیٰ. بہت شکریہ اعجاز الحق صاحب. آپ کے ساتھ تو صحافیوں کی، سیاستدانوں کی لو ہیٹ ریلیشن شپ رہتی ہے، اور پاکستان کی سیاست اور اس کا پس منظر کچھ ایسا ہے کہ موروثی سیاست اور سیاستدانوں کے جو تاریخ ہے اس کو بھلانا بھی ناممکن ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو انفرادی رول ہے سیاستدانوں کا اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. تو آپ آج صحافی پروگرام کے اندر نہ صرف یہ کہ ایک سیاستدان کے طور پہ شریک ہیں، ایک پارٹی کے سربراہ کے طور پہ شریک ہیں، مگر 11 سال پاکستان پہ حکمرانی کرنے والے فوجی حکمران جنرل ضیاء الحق کے ایک فرزند کے طور پہ بھی یہاں موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو اعجاز الحق صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا پاکستان کی آج کل کی جو سیاست ہے اس حوالے سے، مگر سب سے پہلے تو میرا آپ سے سوال یہی ہوگا کہ بڑا شاید آپ کو عجیب لگے کہ ایک شخص جو کہ 11 سال بطور فوجی حکمران اس ملک میں سیاست کرتا رہا، تو آپ نے کیوں سیاست کی طرف آنے کا فیصلہ کیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ جس طرح بھٹو زندہ ہے تو جنرل ضیاء الحق بھی زندہ ہے، یا آپ کی سوچ کچھ مختلف ہے اس حوالے سے؟ نہیں دیکھیں، وہ تو جو موروثیت کی بات کر رہے ہیں نا، وہ تو موقع تھا اس وقت جب شہادت ہوئی تھی اور جنازہ ہوا تھا اور مرد مومن مرد حق کے نعرے لگے تھے، اور پھر وہ موروثیت والا حصہ جو ہے وہ چلا گیا نواز شریف کے کھاتے میں. اگر اس لیگیسی کو آپ دیکھیں تو اب آگے چل کر اگر انہوں نے اپنی سڑک تبدیل کر لی یا رخ تبدیل کر لیا تو وہ اور بات ہے. کیونکہ میں تو 88 کا ہم نے الیکشن لڑا ہی نہیں تھا، اور وہ ٹائم تھا جب کہ سارے کہہ رہے تھے کہ جناب آپ آئیں سیاست میں، لیکن ہماری کیونکہ کمٹمنٹ نہیں تھی اور تجربہ نہیں تھا تو اس لیے ہم تھوڑا ایک اسٹیڈ آن دا بیک فٹ. اور اس الیکشن میں 88 کے الیکشن میں کچھ 24 حلقوں میں ہم گئے تھے، اور ایسے ایسے لوگ جیت گئے تھے ہمارے جانے کی وجہ سے جن کا دور دور تک کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا. تو 90 کے الیکشن میں پھر یہ لوگوں کی محبت تھی کہ زبردستی پکڑ کر ایک پنڈی میں جلسہ کروا دیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی جلسے ولسے ہوتے تھے اور کشمیر ڈے ہوتا تھا تو لوگ اس جنرل صاحب کے نام پہ بہت سے لوگ جو ہے وہ نکل آتے تھے، اور یہ ٹسل پھر چلتی رہی. اور 90 کے الیکشن میں سیاست میں آ گیا، آپ سمجھ لیں. اور اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ مطلب ہونا چاہیے تھا کہ جی میں اس کو کرتا تو پھر یہ سارے میں چاہتا تو سب پیچھے لگ جاتے. لیکن اس وقت جو جلد بازی کی ہم نے، اگر آپ نے بات شروع کی ہے تو یہ کی کہ فوراً حادثے ہم نے نشاندہی کرنی شروع کر دی، ہم نے سوال پوچھنے شروع کر دیے، اور پھر تھوڑا سا بیرونی پریشر بھی آ گیا اور تھوڑا سا اندرونی پریشر بھی آ گیا. اور مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح کہ جب ہم پہلی پریس کانفرنس کرنے جا رہے تھے تو میری والدہ کے پاس بڑے بڑے لوگ اسٹیبلشمنٹ کے 2-2.5 گھنٹے بیٹھے رہے کہ ان کو کنونس کریں کہ یہ آج پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، لوگوں کا شکریہ تو ادا کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ کہیں سیاست میں آنے کا اعلان نہ کر دیں. تو اس لیے 88 کے الیکشن سے ہم باہر رہے تھے.
تو پھر سیاست جس کو فوج نے کبھی بھی عبادت نہیں سمجھا، کم از کم سیاستدانوں کے لیے، اپنے لیے تو شاید عبادت سے بھی زیادہ، تو آپ نے کیوں سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا؟ کیا اگر جنرل ضیاء الحق زندہ ہوتے تو آپ کو سیاست کرنے دیتے؟ اور کیا جنرل صاحب سیاستدانوں کو پسند کرتے تھے؟ اس کیریئر کا آپ نے انتخاب کیوں کیا؟ کیوں لوگوں سے ووٹ مانگنا آپ نے مناسب سمجھا جبکہ آپ کے والد گرامی کو 11 سال تک ووٹ کی ضرورت نہیں پڑی؟ دیکھیں، ایک تو انہوں نے ہمیں سیاست سے بھی دور رکھا، اور جو معاملات تھے ملکی سطح پر ان سے بھی دور رکھا، اور مطلب کوئی انوالومنٹ نہیں ہوئی ہماری ان دی مطلب حکمرانی کے معاملات کے اندر کوئی مداخلت نہیں ہوئی، اور ہمیں دور رکھا. یعنی میں بھی اس پورے ٹینیور میں ملک سے باہر رہا، میری بہنیں بھی باہر رہیں، تو ایک چھوٹا بھائی جو تھا وہ پڑھ رہا تھا ان دنوں میں میڈیکل کالج میں، اور بہن بھی پڑھ رہی تھی. تو ان کی یہ مطلب تمنا نہیں تھی کہ ہم لوگ سیاست میں آتے، لیکن یہ لوگوں کی محبت تھی. اور آپ یقین کریں، میں مطلب کوئی وہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی اپنی کوئی تعریف کروں، کہ آپ یقین کریں کہ ہم تو گھر بھی نہیں تھا ہمارے پاس، ہم چودھری شجاعت کے گھر میں رہ رہے تھے، اور پنڈی کے لوگوں نے آ کر ہمیں گھر کے سامنے ایک سڑک جو کہتے ہیں سروس لین، اس کو بلاک کر کے جلسہ کرایا، اور زبردستی یعنی کہ، اور اتنی دنیا آ گئی وہاں پر کہ اس حلقے کو، پنڈی کے حلقے کو کہا جاتا تھا کہ یہ راول پنڈی کا لڑکانہ ہے، کہ یہاں سے پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی جیت ہی نہیں سکتا. لیکن وہ ایک ایسا الیکشن ہوا پھر 90 کا کہ جس میں بھی جیتا، اور راجہ بشارت جو کہ میرے ایم پی اے تھے، جو کہ 3 مرتبہ پہلے الیکشنز میں ہار چکے تھے، یعنی 85 میں اور 88 میں، اور چیئرمین رہے وہ بلدیاتی معاملات کے، تو وہ بھی جیت گئے، اور مطلب جو باقی ساتھ تھے ایم پی ایز وہ بھی جیت گئے. تو اس لحاظ سے پھر جب ایک دفعہ سیاست میں آ گئے تو پھر آپ اسی طرح ہم چلتے رہے بیچ میں. بہرحال 1990 میں تو آئی جے آئی بنی تھی، اسلامی جمہوری اتحاد، اور آپ آئی جے آئی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑے تھے، اور یہ وہی 1990 کا الیکشن ہے جس کے بارے میں جنرل اسلم بیگ، جنرل اسد درانی کے حلفیہ بیانات سپریم کورٹ میں موجود ہیں، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ وہ الیکشن چوری کیا گیا تھا. تو یہ لوگوں کی محبت تھی یا جنرل حمید گل اور ان کے اسٹیبلشمنٹ کی اور اسلم بیگ کی محبت تھی کہ جس الیکشن میں پیسے بھی بڑے پیمانے پہ 14 کروڑ روپیہ بانٹا گیا سیاستدانوں میں، اور سپریم کورٹ میں واضح طور پہ اس الیکشن کو ایک چوری شدہ الیکشن قرار دیا تھا؟ تو یہ کس کی محبت تھی؟ یہ 2 الیکشنز میں 2 حلقوں سے لڑا تھا، ٹوبہ ٹیک سنگھ سے اور راولپنڈی سے، اور دونوں الیکشنز میں جو ہے وہ بالکل میں اب سمجھ لیں کہ میری جیب سے جو ہے نا وہ کوئی خرچہ نہیں ہوا، لوگوں نے خود ہی خرچہ کیا تھا. لیکن یہ جو آپ نے بات کی نا، یہ بعد میں مجھے معلومات آئی تھیں کہ جناب بڑے بڑے سیاستدان جو ہیں ان کے نام اس ایفیڈیوٹ کے اندر گئے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرا نام اس میں نہیں ہے. حالانکہ اس الیکشن میں اتنا ہی پرومیننٹ تھا جتنے کہ ہماری اس وقت کی پارٹی کے آئی جی آئی کے سربراہ تھے میاں نواز شریف صاحب، اور ان کو وہاں بٹھانے کے لیے آئی جی آئی میں سمیع الحق صاحب کو اس کرسی سے اتار کے ان کو بٹھانے کے لیے، جس میں حمید گل صاحب نے بڑا کردار ادا کیا، اس میں کوئی شک نہیں تھی. تو یہ بھی تاریخ گواہ اس بات کی کہ جب وہ پیسے بانٹے گئے 2.5 لاکھ 35 لاکھ بڑی اسامیوں کو، چھوٹیوں کو 2.5 لاکھ 5 لاکھ، تو وہ 5 لاکھ روپے جو ہے وہ میرے گھر پہ بھی ڈیلیور کیے گئے تھے. اچھا. اور میں موجود نہیں تھا، میری والدہ کے پاس وہ چھوڑ کر گئے، اور انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے اندر کیا ہے لفافے کے اندر. تو جب میں گھر آیا تو وہ ان کا جی فلاں شخص آیا تھا اور وہ یہ چھوڑ گیا لفافہ، یہ دیکھو اس کے اندر کیا ہے. تو میں نے کہا اس کے اندر تو پیسے ہیں. تو کہنے لگیں کہ وہ کہہ کر گئے تھے کہ یہ اعجاز الحق صاحب کے الیکشن کے لیے ہم نے ان کو کچھ چیز دینی ہے. تو وہ سمجھیں کوئی فارم شام ہوں گے. تو میں نے جب انہیں بتایا کہ اس کے اندر تو پیسے ہیں، 5 لاکھ روپے رکھے ہوئے، ان دنوں میں 5 لاکھ روپے تو آج کے میرے خیال میں 50 لاکھ کے برابر ہوں گے یا زیادہ ہوں گے. تو انہوں نے مجھے اسی وقت، یعنی کہ میری والدہ نے کہا کہ ہونی جاتے ہونی واپس کر کے. اور آپ یقین کریں میں ویسے ہی نکلا گھر سے، اور جو شخص چھوڑ کر گئے تھے ان کو جا کر تھما دیا، اور میں نے کہا کہ آئندہ میرے پاس یہ کام نہ لے کر آنا. اسی لیے اس ایفیڈیوٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نام ہے اس میں میرا نام نہیں ہے اس کے اندر. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس لفافے میں 5 لاکھ روپے تھے اس وقت کے؟
جناب جناب اچھا اجاز الحق صاحب، ویسے بطور سیاستدان بڑی بات ہے اور یہ آپ کے بڑے صبر کے ایک عمدہ مثال بھی ہے اور تحمل کی اور پیشنس کی، برداشت کی، کہ جنرل ضیاء الحق کو بہت سخت تنقید بھی کی جاتی ہے اس ملک میں بطور ایک فوجی حکمران، ایک ڈکٹیٹر، ایک آمر، اور منتخب حکومت کا تختہ الٹا، ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل کا بھی الزام جنرل ضیاء الحق پہ جاتا ہے اور بہت سے الزامات دیے جاتے ہیں اسی پارلیمنٹ کے اندر جس کے آپ رکن ہیں، مگر آپ نے کبھی ایک سیاسی تدبر اور تحمل کا ساتھ نہیں چھوڑا. تو کیسا لگتا ہے آپ کو جب جنرل ضیاء الحق پہ بطور ایک فوجی حکمران اور فوجی ڈکٹیٹر اتنے سخت الفاظ میں تنقید کی جاتی ہے، تو آپ بطور سیاستدان اس کو برداشت کرتے ہیں یا بطور ایک فرزند؟ دیکھیں، پہلی بات تو اب آپ نے جب سوال کیا تو پھر مجھے اس کا جواب بھی آپ دینے دیں. جہاں تک ذوالفقار علی بھٹو کا کیس تھا اور جو یہ ریفرنس کیا ہے، یہ تو ایک سمجھ لیں کہ جوڈیشل تماشا لگایا گیا. یہ جو ریفرنس انہوں نے دیا اور جو 48 صفحے کا اس کا آیا ہے کہ دیر واز نو کوسچن آف لا، اور یہ جب دیا گیا تھا شروع میں تو بار بار یہی تھا جب بابر صاحب جو ہیں، کیا نام ان کا، بابر اعوان صاحب جب لے کر گئے تھے یہ زرداری صاحب کی خواہش کے مطابق، تو اس وقت کے جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے اور ججز یہی پوچھتے رہے کہ ٹیل اس دیر از اے کوسچن آف لا ان اٹ، اور وہ جواب نہیں دے سکے. اس ریفرنس کا جو اب 48 صفحے کا فیصلہ ہے اس میں نن آف دی کوسچن آف لا ہیز بین ڈسکسڈ. یہ کہا جی کہ ہو سکتا ہے ان کی مخالفت ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے وہ کسی ایک جج نے بعد میں ہائنڈ سائڈ میں کوئی بیان دے دیا. تو اور دوسری بات یہ تھی کہ ایک دفعہ جو کیس ہو جائے اس کا ریویو بھی ہو جائے اور یونینیمسلی ہو جائے ریویو، اس کو آپ کھول ہی نہیں سکتے. تو اس کو 45 سال کے بعد لانا ایک گمک تھا، تماشا تھا، جو کہ مطلب لوگوں کو یہ ایک جھوٹا پیغام دیا گیا کہ جناب یہ تو جوڈیشل مرڈر ہوا تھا. تو ججز بھی ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے آج کل کے، تو آپ کے خیال میں بات کرتے ہیں جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا کے دور میں سپریم کورٹ اور عدلیہ آزاد تھی اور بھٹو کو جو سزا دی گئی وہ درست تھی؟ بالکل، جو عدلیہ نے سزا دی وہ درست تھی. دیکھیں، یونینیمس فیصلہ آیا ہائی کورٹ میں، سپلٹ فیصلہ آیا سپریم کورٹ میں، اور یونینیمس فیصلہ آیا ریویو میں. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات جو ہے اس میں بڑی امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو جج جنہوں نے پھانسی کی مخالفت میں دیا اس کو جا کے آگے جنرل ضیاء الحق نے یہ اپوائنٹ کیا ایز چیف جسٹس، جسٹس سلیم کو، اور جسٹس انوار جنہوں نے پھانسی کے حق میں فیصلہ دیا تھا، ہی ڈنٹ ٹیک دی اوتھ انڈر پی سی او. تو ان کو تو چاہیے تھا کہ جسٹس انوار شوڈ ہیو بین دی ڈارلنگ آف جنرل ضیاء کہ جی تم نے تو میرے منشا کے مطابق یہ کر دیا. تو میرا نہیں خیال کہ اس پہ ہم آپ آرگیو کر سکتے ہیں. ایک کیس جو کہ ختم ہو جائے اس کو ایک ریفرنس کے طور پر لا کر اس کو بحث کر سکتے ہیں، اور اس میں کوئی مطلب کہ آپ قانونی نقطہ بھی نہیں نکال سکتے اس کے اندر سے. تو یہ اپنا نقطہ نظر ہے. مطلب جی بہرحال یہ تو قانونی موشگافیاں ہو گئی جو وکلا کرتے رہتے ہیں، کوسچن آف لا تھا یا نہیں ہے. مگر میرے لیے حیرانی کی بات یہ ہے کہ بطور ایک سیاستدان، ٹھیک ہے آپ ایک جنرل ضیاء الحق کے فرزند ہیں، 11 سال وہ ڈکٹیٹر رہے، فوجی عامل رہے، تختہ الٹا، یہ تو تاریخ کا وہ ریکارڈ ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس کا کوئی جواز بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. مگر ایک سیاستدان جو ہے وہ اپنی سیاسی جماعت کی جو بنیاد رکھتا ہے اس میں وہ ایک ڈکٹیٹر کے نام سے اسے منسوب کرتا ہے. تو یہ کوئی سب سے بڑا میرے خیال میں سیاسی جماعت یا سیاسی عمل یا جمہوریت کے ساتھ ایک مذاق نہیں؟ یہ دیکھیں مطیع اللہ جان صاحب بڑا اچھا سوال کیا. ضیاء الحق صاحب تو ایک لیفٹیننٹ سے لے کر اور ایک پہنچے چیف آف آرمی سٹاف تک، اور ان کو ملک کے اندر مارشل لا لگانا پڑا. لیکن وہ تو ایک فوجی ڈکٹیٹر تھے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ فوجی تھے، فوجی نے ٹیک اوور کر لیا. جو سویلین ڈکٹیٹر بنے اور دنیا کی تاریخ میں پہلے نہیں کرتے آپ کہ کبھی یہ بھی آپ نے سنا تھا کہ کوئی سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن سکتا ہے؟ وہ آ کر اس ملک کے اندر اب آپ کہیں گے جی کوڑے پڑے، تو وہاں پہ بھی برف کی سلوں پہ لوگوں کو لٹایا گیا تھا.
اور دلائی کیمپ بنائے گئے تھے اور کیا کیا نہیں ہوا تھا اس مارشل لاء کے زمانے میں، جو کہ ایک سویلین ڈکٹیٹر کا مارشل لاء تھا. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ تو جنرل ضیاء الحق کا تو میں کہتا ہوں، میں مانتا ہوں اس بات پہ کہ he was a army soldier and he was took a over. dictator. circumstances تھے. آپ مانتے ہیں کہ he was a dictator اور انہوں نے آئین کو پامال کیا تھا؟ میں بالکل سسپینڈ کیا تھا، آئین کو پامال تو نہیں کیا تھا، سسپینڈ کیا تھا. بٹ لیٹ us look at the situation in 1977 کہ ملک کے 3 شہروں میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے مارشل لاء لگایا تھا. چلیں بہرحال and he was told کہ آپ اپنے معاملہ، ہاں اس میں بڑی لمبی بحث ہے. جی بالکل، آپ کا سارا پروگرام بالکل نہیں، کوئی اچھی باتیں بھی پوچھ لیں. یہ تلخ ماضی ہے اور میرے لیے بڑا اچھا ہوا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. بہت سارے سوالات جو، کیونکہ ہمارا بچپن تو جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہم بڑے ہوئے اور جنرل ضیاء الحق کے دور کے بعد کے جو معاملات چلتے رہے اس میں ہم نے پھر آگے پروفیشنلی گرو کیا، تو اس لیے بہت سارے سوالات تھے جو میرے ذہن میں. بٹ اینی وے اب میرے خیال میں ہم آج کی سیاست کی طرف بھی آئیں گے. we can do a one on one program. ہاں بالکل، کبھی آپ چاہیں گے تو one on one program کریں گے. بالکل بہت سارے سوالات ہیں، بٹ اینی وے اب ہم آج کل کے حالات کی طرف آئیں گے. سوال ہو اور ہم اپنے جواب دیں گے. بالکل، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. جوائن کیا ہے رکن قومی اسمبلی سربراہ مسلم لیگ اعجاز الحق صاحب نے. بہت شکریہ اعجاز صاحب. یہ بتائیں کہ چلیں آپ بطور ایک سیاستدان، آپ نے ایک پارٹی، واحد رکن ہیں اپنی پارٹی کے قومی اسمبلی میں، موجودہ حکومت کا اتحادی بننے کو ترجیح دی اپوزیشن میں رہنے کے. تو زیادہ تر تو آپ ویسے حکومت میں ہی رہے ہیں، ہر الیکشن کے بعد ہارے یا جیتے، لیکن اپوزیشن کی سیاست آپ نے نہیں کی. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ آپ کا خیال ہے، کیونکہ اس طرف آپ نے توجہ نہیں دی کہ جو 93 اور 96 کے درمیان تھا اس میں 4 مرتبہ جیل گیا تھا. صحیح. اور 25 دن 24 دن 18 دن اور اریسٹ بھی ہوا، تھانے میں بھی بند ہوا. تو یہ کہنا کہ میں ہمیشہ حکومت میں رہا ہوں یہ تو غلط بات ہے. لیکن یہ کہ اس زمانے کی اپوزیشن اور آج کی اپوزیشن میں بہت فرق تھا. اور یہ میں بات کہتا ہوں کہ محترمہ بے نظیر کی حکومت تھی اور ہم جیل میں تھے، لیکن باعزت طور پہ ہم جیل میں تھے. اور جب مجھے وہاں سے چھوڑا گیا تھا تو نصیر اللہ بابر نے پوری کوشش کی تھی کہ اس کو وہیں سے واپس اڈیالہ بھیج دیا جائے جب میری بیل ہوئی. اور MPO 90 کے تحت جو ہے وہ مجھے دوبارہ بند کرنے کی کوشش کی. تو اس وقت کے چیف منسٹر جو تھے وٹو صاحب، انہوں نے مداخلت کر کے تو پھر مجھے کہا کہ نہیں، ہم نے واپس MPO کے تحت نہیں پکڑا. تو اعجاز الحق صاحب آپ خاموش کیوں ہیں؟ عمران خان سابق وزیر اعظم جیل میں ہیں، کارکنوں کی بڑی تعداد گرفتار کی گئی ہیں، دہشت گردی کے مقدمے ہیں، لوگوں کو لاپتہ بھی کیا گیا، پریس کانفرنسیں کروائی گئی، پارٹی چھڑوائی گئی، فوجی عدالتوں کے سامنے 103 PTI کے کارکن اور لوگ گرفتار ہیں، ان سے سزائیں دی جا چکی ہیں. آپ جیسے سیاستدان کو اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے ایسی سچویشن میں؟ دیکھیں، سچویشن اس لیے بڑی ونریبل ہے. پہلی بات تو یہ کہ جو ماضی میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ ہم نے جب اپوزیشن کاٹی تھی اور جیلوں میں گئے تھے، اس وقت باعزت طور پر ہم جیل گئے تھے. مطلب کسی نے ہمیں تنگ نہیں کیا تھا، کسی نے کوئی مارداڑ نہیں کی تھی، اور مطلب جو ہم نے گزارا اور اس کے بعد ہم بیل سے باہر آ گئے. اب تھوڑی سی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بجائے اپوزیشن سے لڑنے کے اب ڈائریکٹ ایک پولیٹیکل پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جنگ لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ، یا کی انہوں نے. ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، آپس میں دونوں ایک اپوزیشن ہے ایک حکومت ہے، تو لڑتے تھے. جب جہاں تک لڑ سکتے تھے لڑتے تھے، پھر سازش کرتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر دوسری حکومت ختم کر دیتے تھے. اور اسی طرح 88 کی 90 ہوئی، 90 کی 93 میں ختم ہوئی اور وغیرہ. آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کو بھی اب اسٹیبلشمنٹ سے مل کے، آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کو بھی اب اسٹیبلشمنٹ سے مل کے حکومت گرانی چاہیے تھی؟
نہیں، انہوں نے حکومت جب بنائی تھی اپنی، پہلی تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی مل کے بنائی تھی نا، یہ کوئی آسمان سے تو نہیں گرے تھے. تو دوبارہ آنا چاہیے تھا یہ جو نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ماضی کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. اگر ٹھیک ہے، اگر آپ کی کوئی لڑائی ہے تو اس میں پھر ہم کیوں بیچ میں جا کر آپ کے ساتھ مل کر وہی کام کریں جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں. ہاں، سمجھانے کے لیے میں نے آخری دنوں میں نومبر کی 3 تاریخ تک جس دن گولی چلی اور ان کو گولی لگی، اس دن تک میں کوشش کرتا رہا کہ ان کے اور اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے معاملات ٹھیک ہو جائیں، اور اس کی وجہ سے مجھے 3 مہینے ضلع وطنی ایک قسم کا سیلف ایگزائل میں جانا پڑا. 9 مئی کے بعد میں 14 مئی کو یہاں سے نکلا ہوں، اور پھر میں اگست میں واپس آنے دیا گیا. میرا پاسپورٹ کس نے آپ کو مجبور کیا؟ پہ تھا، بلیک کیا لسٹ کوئی تھا. دھمکی دی گئی؟ آپ کی جان کو خطرہ تھا؟ کیا ہوا؟ کیوں ملک چھوڑ کے گئے آپ؟ نہیں، جان کو خطرہ نہیں تھا. ہمارے پہ کیسز بنے، ہمارے پہ FIR کٹی. میرے پہ FIA کا کیس اب میرا پچھلے سال 21 جون کو ختم ہوا ہے. ابھی اس سال 21 جون کو لاسٹ ایئر کیس ختم ہوا ہے، جو 1.5 سال تک میں لڑتا رہا، جس کی وجہ سے مجھے ECL پہ ڈالا گیا تھا، مجھے بلیک لسٹ کیا گیا تھا، اور پولیٹیکل افیلیشن کی وجہ سے آبویسلی کہ وہ کیس بنا. اور وہ جا کے بعد میں 6 پیشیاں جو ہیں وہ ہائی کورٹ میں بہاولپور میں اور پھر ان کے دفتروں میں بھگتنے کے بعد وہ کیس ختم ہوا. لیکن آپ نے تو عمران خان کی پارٹی میں اپنی پارٹی کو ضم کرنے کا شاید اعلان بھی کیا تھا، اور پھر اس کے بعد ذرا سی مشکل پیش آئی تو آپ نے ایک دم سے چھوڑ دیا. نہیں، یہ بالکل یہی دیکھیں نا، یہی تو غلط باتیں ہیں جو باہر نکل جاتی ہیں. میں نے اس وقت باہر نکل کے جو پہلی بات کی تھی، اور خان صاحب کو بھی یہی کہا تھا، اور خان صاحب ادھر ہی موجود ہیں، کہیں گئے نہیں ابھی. ان کو یہ کہا تھا کہ ہم مل کر ایز اے کولیشن لائک MMA لائک ادر کولیشنز الیکشن لڑیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ایک سمبل پہ لڑیں اور سمبل پہ لڑ لیں، لیکن جماعت میری جو ہے وہ اپنی رہے گی اور آپ کی اپنی رہے گی. اینڈ ہی ایگریڈ آن دیٹ پوائنٹ. ہاں، وہ ایک جذباتی سا شخص آیا تھا اندر، جب خان صاحب نے اسے کہا اجاز صاحب کو مبارک دو، تو اس نے کونے سے جھنڈا اٹھا کے تو میرے گلے میں ڈال دیا، تو سب نے کہا جی یہ PTI میں شامل ہو گئے. اس کے بعد پھر چشتیاں کا جلسہ ہوا، جو سب سے بڑا جلسہ تھا. وہ الیکشن ہم نے خود لڑا ان کے لیے، اور وہ الیکشن جیتا وہاں پر. اور خود خان صاحب نے کہا کہ سب سے بڑا جلسہ اور سب سے چارج جلسہ جو میں نے کیا وہ چشتیاں کا جلسہ تھا، جو ہم لوگوں نے کروایا تھا وہاں. بہرحال پھر آپ کے راستے جدا کیوں ہو گئے؟ نہیں، راستے دیکھیں، راستے اب مجھے یہ بتائیں نا کہ راستے جدا اس لیے ہوئے کہ میں نے یہ آپ کو بتایا نا کہ یہ جو جنگ ہے یہ سیاسی جنگ نہیں ہے، یہ ذاتی ہے. اب اس ذاتی جنگ میں آپ اپنی پارٹی کو بھی پسوائیں، ان کو سزائیں بھی دلوائیں کہ بھئی آپ نے اس لیے کہ آپ کو، نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا جب وہ اٹک جیل میں تھے. ان کو بھی بڑا غصہ تھا اس بات پہ، جس بات پہ ابھی خان صاحب کو غصہ ہے. ہی ول کم اراؤنڈ آلسو ایونچولی. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ کے ملک کو نقصان ہو رہا ہے، جہاں پر یہاں پر دہشت گردی ہے، جہاں پر اکنامک مسائل ہیں، وہاں پر آن سرٹن ایشوز. لیکن جیسے آج فار ایگزامپل کہ کشمیر پہ ایک ریزولوشن آئی ہے، جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ساری جماعتوں کو آن پیج ہونا چاہیے، لیکن وہاں کشمیر کے معاملے پہ بھی آپ نے پولیٹیکل بحث شروع کر دی، یعنی اس کو متنازع بنایا. تو ہندوستان میں اور دیگر باہر کے ملکوں میں لوگ دیکھ کر ہنس رہے ہوں گے کہ یار یہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں آپس میں. تو چند ایک ایشوز ایسے ہیں پاکستان کے، جیسے کہ نیوکلیئر ایشو ہے، کشمیر کا ایشو ہے، سیکورٹی کے ایشوز ہیں، اس پہ سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. جی ہاں، یہ وہ ایشوز ہیں، لڑائی جھگڑے کے یہ وہ ایشوز ہیں جن بنیاد پہ ان 3 ایشوز کے اوپر سیاست بھی کی جاتی ہے اور پھر سیاسی مداخلت بھی کی جاتی ہے. تو یہ ایشو سیاسی طور پہ تو بڑے ہاٹ ایشو رہتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں رکن قومی اسمبلی سربراہ مسلم لیگ ضیاء جناب اعجاز الحق. ویلکم بیک. اعجاز الحق صاحب، آپ نے اپنی پارٹی کی اور اپنی ایک ووٹ 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں استعمال کی، if I am not wrong، اور کیا یہی آپ چاہتے تھے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کے ذریعے سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کو مکمل طور پہ حکومت نے قابو میں کر لیا ہے؟ کیا عدلیہ آزاد ہے؟ عدلیہ بالکل آزاد ہے، عدلیہ سے آزاد تو کوئی ہے نہیں.
عدلیہ تو جو چاہتی ہے، جس کا منہ کالا کرنا چاہتی ہے کالا کر دیتی ہے، جس کا سفید کرنا چاہتی ہے سفید کر دیتی ہے۔ ابھی کی جو عدلیہ ہے، جو آئینی بینچ بن گئے ہیں، بات میں ابھی کی عدلیہ کی بات کر رہا ہوں، اس عدلیہ کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں پہ جو دل میں آتا ہے، چاہے وہ سچ ہو وہ جھوٹ ہو، وہ اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ اس کو لوگ سچ سمجھنا شروع کر لیں۔ تو پھر آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کو ووٹ کیوں دیا؟ عدلیہ بننی تھی اس کے بعد۔ وہ میں نے کہا کہ یہ اس سے نہیں ہے، یہ عدلیہ اپنے آپ کو سب سے اونچا سمجھتی ہے، بالا تر سمجھتی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ سب جو ہیں یہ حقیر ہیں، یہ ہماری رائے ہے، ہم جو چاہیں گے سیاہ کو سفید کریں، سفید کو سیاہ کریں۔ میں جو اگزامپل دے رہا ہوں، آپ نے اگزامپل میرا سنا نہیں، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک سیمینار ہو رہا ہے، ٹاپک کچھ اور ہے، اور اس میں آپ چلے جاتے ہیں ایک ہاتھی کا، کہ وہ ہاتھی جو اغوا کروایا گیا سری لنکا سے آج سے 50 سال پہلے، اور اس کو اپنے گھر میں لا کے رکھا گیا، اس کا ذکر کیا گیا، ایک سپریم کورٹ کے جج نے اس کا ذکر کیا، اور وہ بالکل جھوٹ پہ مبنی یعنی کہ گفتگو تھی کہ ہاتھی ضرور آیا پاکستان میں، لیکن ایز اے گفٹ ٹو دی پریزیڈنٹ آف پاکستان، لائک پاکستان گیوز گفٹس ٹو ڈگنیٹریز، یہاں پہ گھوڑے دیے جاتے ہیں، ساہیوال کی گائے دی جاتی ہے۔ اجازت الحق صاحب، میرا مطلب پوچھنے کا یہ تھا کہ جو آج کی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کی ابھی میں اس پہ بھی آتا ہوں۔ جی سر۔ 26ویں آئینی ترمیم کا جو مسودہ تھا جس پہ ہمیں اعتراض تھا، وہ تو مسودہ سامنے آئی نہیں، مسودہ تو پی ٹی آئی کا اور مولانا فضل الرحمان کا سامنے آیا، ان سے پوچھیں آپ۔ تو آپ کس مسودے کو ووٹ دیا؟ آپ نے کس کو ووٹ دیا؟ میں نے اس مسودے کو ووٹ دیا جو آخری مسودہ تھا، جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اور پی ٹی آئی نے مل کے تیار کیا تھا۔ اچھا، تو یہ وہی مسودہ ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں جو اب آئین کا حصہ بن گیا ہے؟ 100% جو بالکل آئین کا حصہ بن گیا، ان سے پوچھ لیں۔ لیکن پی ٹی آئی نے تو ووٹ نہیں دیا، پی ٹی آئی نے تو مخالفت کی ہے 26ویں آئینی ترمیم کی۔ ووٹ مخالفت تو وہ تو حکم ملا تھا نا ان کو کہ آپ مخالفت کر دو، وہاں تو بیٹھ کر رات کو 2 بجے 3 بجے فضل الرحمان صاحب کے، میں تو نہیں میٹنگ کر رہا تھا جا کے، بلاول صاحب تھے یا پی ٹی آئی تھی، وہ نکلتے تھے اور وہ اندر جاتے تھے۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب آپ کے نزدیک جیل سے جلد رہا ہو جائیں گے؟ بالکل ہو جائیں گے، جس دن وہ اپنا ذہن بنائیں گے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ میں پاکستان کے بارے میں سوچوں اور پاکستان کی بہتری کے اور پاکستان کے عوام کی، مثلاً وہ ایسا کیا کریں، باہر آ جائیں گے۔ وہ ایسا کیا کریں کہ وہ باہر آ سکتے ہیں؟ مثلاً میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں، مثلاً یہ کہ 1999 میں چلے جاتے ہیں، جب ایک کو ہوا تھا اور ایک فوجی ڈکٹیٹر آئے، آپ کے مطابق جیسے آپ کہتے ہیں جنرل مشرف صاحب آئے، تو نواز شریف صاحب اس سے زیادہ مشکل میں تھے اس وقت، کیونکہ ان کی ایک ڈائریکٹ کنفرنٹیشن آرمی چیف کے ساتھ ہو گئی تھی، اور ان کو پھر اٹک جیل میں اور وہاں سے ہتھکڑیاں لگا کے لانڈی لے جایا جاتا کیس کے لیے، پھر سیسنا میں بٹھا کے واپس لایا جاتا ہے۔ اس کا ذکر انہوں نے خود بھی کیا 1-2 پروگرامز میں۔ 2-3 ان کو اپرچونٹیز ملی بیچ میں اس 2 سال یا 1.5 سال کے پیریڈ میں، جہاں پر وہ بات چیت کر سکتے تھے، یہاں تک کہ اسمبلیاں بحال ہونے کی بھی بات کر کے میں نے پرویز مشرف صاحب کو منا لیا تھا کہ مسلم لیگ میں سے کسی کو پرائم منسٹر بنا دیتے ہیں، لیکن وہ نہیں مانے۔ لیکن جس دن انہوں نے کہا کہ نہیں اب وقت آ گیا ہے، تو مہینے کے اندر اندر وہ باہر تھے۔ اب وہ جو جس طرح وہ باہر گئے تھے، یہ ان کا ذہن تھا جب انہوں نے بنا لیا تھا۔ اسی طرح عمران خان کو بھی ماضی میں اس پچھلے سال سے اوپر اب وہ اندر ہو گئے ہیں، 1-2-3 اپرچونٹیز آئیں ان کے پاس، پہلی لانگ مارچ کے بعد 24 اکتوبر سے پہلے اور پہلی لانگ مارچ سے پہلے، لیکن انہوں نے نہیں اویل کی ان کو، وہ نہیں چاہتے، وہ چاہتے تھے کہ نہیں میں نہیں مانتا۔ لیکن جب وہ سوچیں گے کہ ہاں اب وقت آ گیا ہے کہ بات چیت کریں، تو میرے خیال میں یہ مسئلہ بھی ریزالو ہو سکتا ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے قدموں میں گر کے ہی جمہوریت بحال ہو سکتی ہے؟ یہ کس نے کہا؟ آپ یہی کہہ رہے ہیں وہ جب چاہیں گے۔ میں نے تو نہیں کہا یہ، نہیں، جب عمران خان چاہیں گے تو آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ پہلے بھی نواز شریف نے لڑائی کی اور پھر سمجھوتا کر لیا، تو اب عمران خان بھی سمجھوتا کر لیں۔ یار دیکھیں، اس وقت مارشل لاء تھا ملک میں، آج تو مارشل لاء نہیں ہے۔ جو گفتگو ہو رہی تھی، جو بات چیت ہو رہی تھی، جو ٹاکس ہو رہی تھی، وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ تو نہیں کر رہی تھی۔ تو آپ یہ نہیں مانتے کہ اس وقت ملک میں غیر اعلانیہ مارشل لاء نافذ ہے؟ آپ نہیں مانتے اس بات کو؟
آپ اس طرح تو جو آپ کہنا چاہیں آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ غیر یہ اعلانیہ آپ اس کو مارشل لاء کہنا چاہتے ہیں. عمران خان کی میں طرف اب سے آپ کو منع تو بار نہیں کر بار یہ سکتا. کہا جا رہا ہے، کیا یہ ایک ہائیبرڈ نظام نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ یہ ہائیبرڈ نظام نہیں ہے؟ دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں جس نظام کو بھی آپ ہاتھ لگائیں گے نا ہائیبرڈ ہی نکلے گا، چاہے T8 والے کو لگائیں، چاہے 90 والے کو، چاہے 93 والے کو، ہر کوئی ہائیبرڈ ہی ہوگا. یا 2024 کے الیکشن 2018 والا بھی 2018 والا الیکشن بھی RTS کے ذریعے ہوئے تھے اور وہ بھی ہائیبرڈ تھے. ٹھیک، وہاں سے لے کر 2014 سے لے کر پناما تک اور پناما سے لے کے 2018 تک الیکشن، یہ سارا ہائیبرڈ نظام تھا جس کو چلانے کے لیے 10 11 12 13 14 15 16 17 18 9 سال لگے تھے. تو آپ کے اس خیال میں hybrid نظام کو ہائیبرڈ نظام کامیاب وہ نظر نظام نہیں ہے؟ آتا. ہائیبرڈ نظام کامیاب ہے؟ یہ میں تو نہیں سمجھتا. کامیاب نظام جب تک ہے جب تک کہ سیاستدان خود نہیں سمجھیں گے کہ ہم نے کیا نظام لے کر آنا ہے. جب یہ ایک طرف ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کے چارٹر آف ڈیموکریسی کریں گے اور وہی چارٹر آف ڈیموکریسی کرانے والے جب سیاہی سوکھنے سے پہلے مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر کے ساتھ بیٹھ کر اپنی NRO کروا رہے ہوں گے تو پھر کیسے ہائیبرڈ نظام نہیں چلے گا اس ملک. چلیں اعجاز صاحب ان کو تو چھوڑیں، آخر میں یہ بتاتے جائیں کہ آپ کو جمہوریت سے محبت ہے یا نفرت ہے؟ مجھے بہت محبت ہے جمہوریت سے، اسی تو میں الیکشن لڑتا ہوں. لو یو سر. آسان کام تو نہیں ہے لو یو سر. لوگوں کی منتیں کرنا. بہت شکریہ. Thank you so much. صحافی پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.